کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، لوگ خوف میں ہیں۔ اسی طرح سے یہ بلاسٹ ہو رہے ہیں بازاروں میں، مون مارکیٹ میں ہوا ہے، خیبر بازار میں ہوا ہے، مینا بازار میں ہوا ہے، غریب لوگوں کے مارکیٹس ہیں، پتہ نہیں چلتا، مذہبی جلوس میں ہوا ہے، بہت بڑے پیمانے پر کراچی میں آگ لگا دی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ خوفزدہ ہیں، اسکول میں لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے خوف کی وجہ سے۔ اس کا علاج لوگ چاہتے ہیں۔ دوسری بڑی بات جو ہے وہ مہنگائی کی ہے کہ لوگوں کے جو ضروریات پورے نہیں ہوتے اور غربت کے لائن سے نیچے جا رہے ہیں لوگ۔ اور پھر گیس کا مسئلہ ہے۔ مجھے ایک تاجر نے بتایا کہ جی ہفتے میں 2 دن گیس نہیں ہوتا، ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ نہیں آ سکتے بازاروں میں۔ جمعے اور اتوار دونوں کو کاروبار نہیں ہوتا، کچھ جمعہ کو بند ہوتا ہے، کچھ اتوار کے ہوتے ہیں، ہفتہ بیچ میں آ جاتا ہے، ہفتے کا روز، یہ 3 دن بھی گئے، ہفتے میں جی 7 دنوں میں صرف 2 دن کام ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو اصل میں ریئل عوامی ایشوز ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اچھا، آپ نے ملک آلریڈی اتنے زیادہ بحرانوں سے گزرا، اتنے سارے چیلنجز ہیں، ایک اور تشویش لاحق کر دی آپ نے نیوکلیئر ایسڈز کے حوالے سے بات چھیڑ کے۔ آپ نے کہا کہ یو ایس سے جو انہوں نے ٹریننگ کیمپس لگائے ہیں تربیلا اور کہوٹا میں، ان کی تیاری مکمل ہے اور ہمارے نیوکلیئر ایسڈز جو ہیں وہ اب محفوظ نہیں ہیں، وہ اس پہ جو ہے ان کی رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یو ریئلی تھنک کہ جو اسرائیل، انڈیا اور یو ایس کا ٹرائکا ہے وہ پاکستان کو اس وقت ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے؟ جی بالکل، اور یہ سارا تماشا ہی ان کا بنایا ہوا ہے۔ سہالہ میں جو 10 کروڑ ڈالر کا آپ کی مشینری لگائی گئی ہے یو ایس اے کی طرف سے مانیٹر کرنے کے لیے کہ یہاں سے جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں اور وہ کوئی چیز ہے وہ اٹھا نہ لی جائے، اس وہاں سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ اسی لیے حکومت پاکستان نے اب کہا بھی ہے کہ یہاں سے اٹھا لیں، کیونکہ ایکسپوز کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو آخر میں وہ ایک ایجنڈا کہا جاتا ہے وہ ان کی طرف سے یہی ہے کہ ڈی اسٹیبلائز کر دو پاکستان کو اور ان کے نیوکلیئر ایسڈز تک رسائی حاصل کر دو۔ جی بالکل، اسلام آباد میں اور تربیلا میں اور سہالہ میں چاروں طرف سے انہوں نے گھیراؤ کر رکھا ہے۔ اور ان کی کانگریس کی ایک کمیٹی میں یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی بش کے زمانے میں کہ ہمارے پاس ایمرجنسی پلان موجود ہے، اگر کبھی یہ خطرہ پیدا ہو کہ یہ ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں تو ہم ایمرجنسی پلان ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہے، انہوں نے کہا جو مجھے بتانا ضروری نہیں ہے لیکن ہمارے پاس موجود ہے۔ اور مجھے جارج فریڈمن ایک نے کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے یہ بالکل اس کے ٹائٹل پیج پر یہ اقتباس اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا فلاں تاریخ کو تو ہم پاکستان کے نیوکلیئر ایسڈز تک پہنچ گئے۔ اچھا، یعنی وہ جو ایک نیوکلیئر پروگرام ہے اور آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹی ہے پاکستان کی، یو ایس ہم سے وہ چھینا چاہتا ہے۔ آخری سوال قائد صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی، ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہو رہا ہے، کہ اس وقت تمام چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام سیاسی مشکلات، تمام معاشی مشکلات اور جو عوامی ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ایسا ڈفرینس آپ اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے عوام تک پہنچا سکتے ہیں جو کہ انہیں اس حکومت سے یا آج سے پہلے کسی حکومت کی جانب سے اسٹریٹجی یا روڈ میپ ملا ہی نہیں؟ جی میں تو اتفاق رائے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک مشترک گراؤنڈ اور اتفاق رائے دستور کی بنیاد پر، ریجنل بھی، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی، مذہبی جماعتیں بھی، کہ وہ دستور کے گرد اکٹھے ہو جائیں، اتفاق رائے پیدا کریں، سب سے پہلے پاکستان کے بچاؤ کی اور اس کی حفاظت کی فکر کریں۔ بہت بہت شکریہ قائد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ ویئرز، آج سیاست اور پاکستان کا 1-on-1 ایکسکلوسیو جو کہ ہر سیٹرڈے کو آپ دیکھتے ہیں، قاضی حسین احمد صاحب، سابق امیر جماعت اسلامی، ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ان سے ہم نے بات کی پاکستان کے موجودہ حالات پر، ملک کی سیاست پہ۔ نیکسٹ تھرسڈے کو انشاءاللہ اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا فیڈ بیک مجھے پہنچا سکتے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس ہے siasatorpakistan@news1tv.tv۔ سعدیہ افضال اور سیاست اور پاکستان کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔